اللہ یاری صاحب نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ بھائی اس نے یہ بات بہت ہی غلط کہہ دی۔ قرآن مجید کہتا ہے سورۃ نساء کے اندر ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اے لوگوں تمہارے درمیان میں جب اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ اختلاف کو ختم کرنے کے لیے دو اصول بتائے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات یعنی کہ قرآن مجید، اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات۔ اب جو اللہ کے رسول کی طرف نہیں آتا تو آئیں دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان لوگوں سے کہا جائے کہ آ جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور رسول کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو منافق کو آپ دیکھیں گے وہ ٹال مٹول سے کام لیں گے۔ معلوم ہوا وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا قرآن مجید کی طرف نہیں آتا، ان دو چیزوں کی طرف نہیں آتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے تو ایسے لوگ منافق ہیں۔ تو نفاق سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ اور رسول کی بات کی جائے اور اپنا مفہوم، اپنا قیاس، اپنی سمجھ پیش نہیں کی جائے۔ یہ جو بھائی نے باتیں کی ہیں یہ ساری کی ساری ان کا اپنا فہم ہے، اپنی جو ہے نا ان کی اپنی تشریح ہے احادیث کی اور قرآن مجید کی۔ اور جب یہ ساری چیزیں تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں نہیں فرمایا کہ حضرت عمر جو ہے نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کافر ہیں یا ابو بکر جو ہے وہ کافر ہیں؟ انہوں نے نہ حدیث پڑھی نہ قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ ابو بکر اور عمر کافر ہیں۔ یہ کوئی بھی چیز نہ حدیث پڑھی نہ قرآن شریف پڑھا اور اپنی طرف سے تعویلات ہی کرتا رہا۔ تو یہ تعویلات سے پہلے ہی میں نے ان کو روک دیا تھا، شرط میں رکھا تھا کہ مرفوع حدیث چاہیے، لہذا میں پابند نہیں ہوں کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے، انہوں نے جو کچھ بھی کہا اس کا میں کوئی کبھی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہے، کبھی حضرت عمار کی بات کر رہا ہے، ان میں سے ایک بھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں کی جس میں یہ فتویٰ ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ عمر تو کافر ہے۔ یعنی پھر یہ آپ دیکھیں میرے بھائی، انہوں نے بات کی کہ ابو بکر اور عمر یہ شروع سے ہی کافر تھے، شروع سے ہی کافر تھے۔ یہ امام جعفر صادق کی یہ خلاف ورزی کرتے ہیں اپنی کتاب میں۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ سارے 4 صحابہ کے علاوہ سارے مرتد ہو گئے تھے۔ کب؟ بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ مرتد ہو گئے تھے۔ صفحہ نمبر 245 اور روزہ تو کافی ہے کتاب ان کا، جلد نمبر 8 کافی کا، اور یہی بات حیات القلوب جلد نمبر 2 میں بھی ہے لکھا ہوا، اور اردو میں ہے یہ صفحہ نمبر 23 پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ سوائے 4 کے مرتد ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں بعد النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد۔ امام جعفر صادق تو کہتے ہیں یہ مرتد ہوئے، اگر وہ پہلے سے ہی کافر تھے تو وہ مرتد تو نہیں ہوتا، مرتد تو وہ ہوتا ہے جو پہلے مسلم ہو، مومن ہو، اس کے بعد وہ ہو جائے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ مرتد ہوا تھا۔ یہ اپنے ہی امام کے خلاف بات انہوں نے کی ہے اللہ یاری صاحب نے جو ہے نا۔ اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ کہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے اندر انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ جو کافروں کے ساتھ اتنا دب کر ایگریمنٹ کر رہے ہیں، صلح کر رہے ہیں، تو کیا الیس نحن مسلمان، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم مومن نہیں ہیں کہ آپ دب کر کہتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں فرمایا تھا کہ نام، ہاں ہم لوگ مسلم ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس وقت یہ نہیں کہا عمر کو کہ نہیں آپ مسلم نہیں ہیں، وہاں انہوں نے کہہ دیا کہ آپ مسلم ہیں۔ یہ میں نے نام لے کر بتا رہا ہوں، نام لے کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روایت میرے بھائی، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، نام لے کر کہہ رہا ہوں۔ عمر کے لیے کہا کہ مسلم ہے۔ ایسی آپ بات بتائیں کہ عمر کے لیے کہا ہو کہ آپ مسلم نہیں ہیں، مومن نہیں ہیں، حدیث پیش کریں مرفوع، اپنی طرف سے بات نہ کریں میرے بھائی۔ باقی رہا آپ وہ نشانیوں کے طور پر بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں، آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کہتا ہے قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ۔ جنگ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دو ٹولے تھے، دو گروہ ہو گئے تھے، ایک تو فئت، ایک جو ٹولہ تھا تو قاتل فی سبیل اللہ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا وَأُخْرَى کافرۃ، دوسرا جو ہے وہ کافر تھا۔ اب ابو بکر اور عمر اللہ کی راہ میں لڑ رہے تھے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتا رہا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ میں تھے، کافروں کے گروہ میں نہیں تھے۔ یہ دوسری آیت میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، قرآن مجید کی آیت ہے میرے بھائی، سورۃ آل عمران آیت نمبر 13 میں فرمایا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، مومن جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہیں، والذین کفروا، اور جو کافر ہیں یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں۔ یہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ ابو بکر اور عمر اس آیت سورۃ آل عمران 13 کے حساب سے رسول اللہ کے ٹولے میں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا صرف دو ہی گروہ تھے، ایک کافر تھا اور ایک ٹولہ جو تھا جنگ بدر کے اندر فی سبیل اللہ۔ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں لڑ رہے تھے، اپنے آبا و اجداد اور خاندان کی وجہ سے نہیں لڑ رہے تھے، اپنی لالچ کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، ان کا کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے، اللہ یاری صاحب، اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورۃ انعام آیت نمبر 68 میں فرمایا فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نصیحت آ جانے کے بعد آپ کبھی بھی ظالمین کے ساتھ نہ بیٹھا کریں۔ یہ سورۃ انعام آیت نمبر 68۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ان کے ساتھ بیٹھے ہی نہیں تھے، بلکہ ان کے ساتھ رشتہ داریاں کی، ان کے ساتھ رشتے کیے۔ اور اللہ علی صاحب، آپ اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کے ساتھ رشتہ داری کریں گے جو آپ کے ہم خیال ہوں گے۔ جو آپ کا ہم خیال آدمی نہیں ہوگا، وہاں بھی مکتب فکر سے ہوگا، آپ ان کے ساتھ رشتہ نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رشتہ یہ کیے ابو بکر، عمر، ابو سفیان کے ساتھ، حضرت عثمان کے ساتھ، تو یہ کلیئر بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی سمجھتے تھے کہ یہ میرے ہم خیال ہیں، ہم عقیدے والے لوگ ہیں، میرے دشمن نہیں ہیں، کافر نہیں ہیں۔ کافر کے تو اللہ تعالیٰ فرماتا آپ ان کے ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ظالم ہیں ان کے ساتھ تو آپ بیٹھیں بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو لے کر ہر جگہ پھرتے تھے، گھومتے تھے، سفر میں، حضر میں، جنگ میں، جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے ان کو لے کر پھرتے تھے۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ وَأَنَّ اللَّهَ مُحِنْ كَيْدَ الْكَافِرِينَ، سورۃ انعام آیت نمبر 18 ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی منصوبہ بندی کو کامیاب ہونے نہیں دیتا۔ ابو بکر اور عمر نے جو منصوبہ بندی کی، الحمدللہ اس میں وہ کامیاب ہوئے، ملکوں کو فتح کیا، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا اور ان کو حکومت بھی دی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافروں کی جو ہے نا منصوبہ بندی کمزور ہوتی ہے، لیکن یہ کافر ہوتے تو ان کی منصوبہ کمزور ہوتی اور یہ شکست کھا دے، لیکن انہوں نے تو الحمدللہ بڑی فتوحات کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا کہ حکومتیں دی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ ثم لا یحاذرونک فیہا الا قلیلا۔ اوکے بھائی، ختم ہے بھائی، ٹائم ختم ہو گیا، ٹھیک ہے بھائی۔ ہاں تو آپ حدیث پڑھیں، مرفوع حدیث پڑھیں میرے بھائی، ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، آپ اپنی آپ کا وقت ختم ہے، آپ کا وقت ختم ہے، نام لے کر بیان کریں، نام لے کر بیان کریں کہ کافر سے۔ جی ہاں، اگر نام لے کر بیان بھی کرتے ہیں آپ نقل نہیں کرتے نا اس کو، آپ نقل کرتے ہیں بخاری مسلم کی کوئی حدیث، اس محدث کو آپ اسی وقت مار دیتے ہیں، اسی وقت معاویہ، ابی سفیان، بنی امیہ، بنی عباس اسی کو قتل کرتے ہیں۔ وہ احادیث آپ لوگوں نے نقل ہی نہیں کیا، جو واضح طور پر کہہ دو کہ ابو بکر عمر کافر تھے۔ مجھے بالکل یقین ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا فرمایا، اپنے اصحاب سے فرمایا کہ ابو بکر عمر کافر تھے،
لیکن آپ لوگوں نے وہ جو حدیث نام لے کر ہو وہ آپ لوگوں نے نقل نہیں کیا. لیکن کفر کا اس بات کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ نام لے کر کوئی کہے کہ وہ کافر. اگر اس طرح ہے تو آپ جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی تکفیر کیسے کرتے ہیں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہیں, تو پر تکفیر ناممکن ہے نا, تو پر قادیانیوں کو رشتہ دے دو, کہہ دو سب مسلمان ہیں, کیونکہ تمہارے پاس کوئی مرفوع حدیث نہیں ہے کہ وہ نام لے کر کہہ دے قادیانی کافر ہیں یا مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہیں. یہ تو نہیں ہے نا. انہوں نے ایک کفر عمل بجا لایا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, قرآن کی آیتیں کہ جو بھی ختم نبوت کا ادعا کرے وہ دین کے ضروریات کا منکر ہے, دین کے ضروریات کا منکر کافر ہے. تو مرزا غلام احمد قادیانی کا نام ہمارے پاس نہیں ہے حدیث میں, لیکن کیونکہ اس نے دین کے ضروریات کا انکار کیا ہے, قرآن کی صریح آیت کی مخالفت کی ہے, اس مسلمانوں کے جو واضح عقیدہ ہے اس کی مخالفت کیا, اس لیے وہ کافر ہوا ہے. تو یہ دیکھیں یہ شخص میرے گفتگو کے لائق نہیں ہے. مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ واضح حدیث بتائیں. مجھے ٹائم اپنا 1 منٹ ضائع کیا ہے میں نے, 1.5 منٹ ابھی اس واضح بات پر. تو چننا صاحب بہت معذرت کے ساتھ, یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ سمجھدار لوگ آپ سے بہت زیادہ ہیں, وہ آپ کے سوالات سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو کچھ آتا نہیں ہے. میں نے آپ نے بالکل میرے اشکال کا جواب نہیں دیا کہ عمر نے قرآن کی صریح آیت کی مخالفت کیا, کہتا ہے نماز نہ پڑھو قرآن, اور جو قرآن کی مخالفت کرے وہ کافر ہوتا ہے. دیکھیں یہ میرا تو نہیں ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِّمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ. اس سے زیادہ گناہگار کون ہے کہ اللہ پہ جھوٹی بات گڑے. جو شخص کہتا ہے اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم پانی نہ ملے تو نماز نہ پڑھا کر, اس نے اللہ پہ افترا کیا, رسول پہ افترا کیا. قرآن فرماتا ہے کہ اس سے زیادہ گناہگار کون ہے, اور جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھے او کذب بالحق یا قرآن کی آیت کی تکفیر کرے, دونوں ایک ہی ہے, ایک ہی رتبے کے. تو جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ تو نماز نہ پڑھ, چاہے کہہ دے تو نماز نہ پڑھ, پانی نہ ملے نماز نہ پڑھ, چاہے قرآن کہہ دے کہ جو قرآن جھوٹی کتاب ہے, بات ایک ہی ہے. اور پھر کہتا ہے الیس فی جہنم مثوی للکافرین, یہ سب جہنمی ہے اور جہنم میں ان کا ٹھکانہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. تو ہم نے ثابت کر دیا کہ عمر نے بغیر ما انزل اللہ حکم دیا ہے, اس کا کفر ثابت ہے. اس شخص نے اس کا بالکل جواب نہیں دیا. اب اس نے کہا کہ میں ان کے کچھ اشکالات کا جواب دے دوں. کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے سنت میں نے کہا سنت کا ہونا ضروری نہیں ہے. میں نے کب بولا ہے کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے سنت کا ہونا ضروری نہیں؟ میں نے کہا کسی خاص شخص کے کفر کو ثابت کرنے کے لیے اس کے نام کے ساتھ حدیثوں کا ہونا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی عمومی حدیث بھی ہے, جنرل حدیث بھی ہے, جو اس شخص پہ لاگو ہوتا ہے تو اس شخص کا کفر ثابت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, میں نے یہ عرض کیا ارتد الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا 4, 4 کے علاوہ باقی لوگ پھر گئے تھے. کس چیز سے پھر گئے تھے یہ اس حدیث میں نہیں ہے. ارتدہ کے 2 معنی ہیں. ارتدہ کے ایک لفظی معنی ہے کہ پھر جانا, وہ اصلی معنی ایک معنی ہے. ایک ارتداد کا مطلب ہے کہ دین سے پھر جانا, کافر ہو جانا. ہم شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ صحابہ جو تھے وہ بالکل نجس ہو گئے تھے, مرتد ہو گئے تھے. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. وہ پھر گئے تھے, پلٹ گئے تھے. صحابہ پلٹ گئے تھے سوائے 4 افراد. کس چیز سے پلٹ گئے تھے؟ وصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, امامت اہل بیت علیہ السلام سے. تو یہ ان کا حکم ہے. حدیبیہ کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر نے سوال کیا تھا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جی ہاں ہم حق پر ہیں. تو اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مراد ہے کہ وہ خود اور جو ان جیسے مؤمنین ان کے ساتھ ہیں, ان سے مراد منافقین اس میں شامل نہیں ہیں. جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا جائے کیا ہم حق پر نہیں ہیں, وہ کہہ دے جی ہم حق پر ہیں, تو اس سے منافقین خود بخود خارج ہوتے ہیں. اور حدیبیہ کے وقت خود عمر بن الخطاب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی تھی, اور اس نے کہا تھا کہ مجھے دین پہ شک ہے, کیا یہ رسول ہے کہ نہیں ہے, کیا یہ قرآن اللہ کی جانب سے ہے کہ نہیں. یہ اس کے سوالات مشہور ہیں جو رسول سے کیا تھا, پھر اس کو تسلی نہیں آیا تھا. عمر ابو بکر سے بھی کیا تھا, اور بعد میں کہہ رہا تھا کہ مجھے شک ہوا تھا حدیبیہ کے وقت. یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک آیت پڑھی وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى انہوں نے 2 ٹکڑے اس آیت کے پڑھے, باقی چھوڑ دیا آخر سے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. پوری آیت پڑھتے نا تو میں جواب دیتا. انہوں نے بالکل آیت کو توڑ دیا ہے, اس کے ایک ٹکڑے پڑھیے, اس کے یعنی 95% آیت نہیں پڑھا ہے, اس کے آخر کے 2 لفظ پڑھیں اور کہتے ہیں جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھے تھے. پوری آیت پڑھو تمہیں جواب مل جائے گا. اچھا پھر انہوں نے مزے کی بات ہے سبحان اللہ, یہ قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله. 2 جماعتوں میں آپ کے لیے نشانی ہے. ایک جماعت ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتی ہے. اب بھائی پہلے لڑائی تو ثابت کرو نا ابو بکر عمر کی, اب پہلے ثابت تو کرو نا کہ انہوں نے لڑائی کی بھی ہے. احد میں دکھاؤ, بدر میں دکھاؤ, خیبر میں. ان کا بھاگنا تو ثابت ہے. بھائی صاحب لڑائی کا نام نہ لینا, کیونکہ ابو بکر عمر کی کوئی لڑائی ہے ہی نہیں.
کیوں لڑے ہیں؟ جنہوں نے جہاد کیا ہے اور پھر مرتد نہیں ہوئے ہیں ان کا اسلام ثابت ہے. اگر کوئی شخص جہاد کرتا بھی ہے، بدری ہے بھی، اور اگر واقعا لڑا بھی ہے اور بعد میں مرتد ہوا تو دین سے کافر. ابو بکر عمر کا تو جہاد ہے ہی نہیں، یہ قتال کی نہیں ہے. آیات قتال، آیات جہاد ابو بکر عمر کے لیے ہمارے لیے نہ پڑھیں. پہلے ان کا جہاد ہمیں دکھاؤ کہ ابو بکر کہاں پہ لڑا. پھر کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ رشتے کیے. انسان اپنے ہم فکر کے ساتھ رشتہ کرتا ہے. اوے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ بنت حیی ابن اخطب کے ساتھ شادی کی. صفیہ بنت حیی وہ یہودی ہے، اس کے جناب صفیہ کے والد یہودی تھے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کا فکر تھے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط. یہ کس کے شان میں نازل ہوئی ہے؟ یہ ابو بکر عمر کی دو بیٹی حفصہ اور عائشہ کی شان میں نازل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ کافروں کی مثال، اور دیکھو یہ خود کفر کے، ابو بکر عمر کے کفر کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافروں کی مثال میں دیتا ہوں. کہ کافروں کی مثال کون ہے؟ کافروں کی مثال لوط کی بیوی ہے اور نوح کی بیوی ہے، کہ یہ دونوں کافرات تھیں اور انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ غداری کی ہے، اور یہ اپنے شوہر ان کے نبی تھے، یہ ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور یہ جہنم گئے. آپ کے اکابر علماء ایسی آئے کہ ذیل میں نے 12 علماء کو دکھا دیے ہیں کہ یہ انہوں نے خود عرض کیا ہے کہ یہ سے مراد عائشہ اور حفصہ ہیں. یہاں پہ زوجہ نوح سے مراد عائشہ، زوجہ لوط سے مراد حفصہ ہیں. آپ کے اکابر فخر رازی وغیرہ سب نے اس بات کا اعتراف کیا. تو اگر حضرت نوح علیہ السلام نے شادی کیا ہے جس بیوی سے قرآن نے اس کو کافرہ بولا ہے، حضرت لوط علیہ السلام بھی اسی طرح، اور حضرت نوح کی بیوی، حضرت لوط کی بیوی کے کفر سے مراد نہ کریں، کفر سے مراد نہ کریں. بھائی چپ کرو. عمر کی طرف عائشہ صدیقہ حفصہ کی طرف نہ جائیں. سنیں نا، وہ اس طرف آپ نے خود چڑھا نا، سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ کافرہ سے یعنی مسلم سے رشتہ داری ہے نا. تو آپ نے کہا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ رشتے کیا نا، رشتے کیے. آپ نے خود کہا تھا انسان اپنی ہم فکر سے رشتہ کرتا. آپ نے خود کہا تھا اسی آپ کے بات کے جواب میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن نے کہا ہے کہ عائشہ اور حفصہ کی مثال کس کی مثال ہے؟ زوجہ نوح اور زوجہ لوط کی مثال ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. تو یہاں پر جیسے حضرت نوح حضرت لوط علیہ السلام نے ہم فکر سے شادی نہیں کی، منافقہ سے شادی کی، یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم منافق کے گھر سے شادی کی. ٹھیک ہے نا، یہ قرآن کی واضح آیت ہے. اچھا یہ کہتے ہیں یہ فتح کیا ہے اور کافروں کی منصوبہ بندی کمزور ہوتی ہے. کافروں تو اللہ ان کے، یہ اگر کافر ہوتے تو یہ منصوبہ بندی، تو ابھی جو ہے پھر امریکہ کو تم کہہ دو کہ امریکہ تم بہت ہی مومن ہے جی، کیونکہ امریکہ کا جو امپائر ہے وہ عمر کے امپائر سے بہت زیادہ بڑا ہے. ٹھیک ہے نا. اور کہہ دو کہ چنگیز خان جو ہے، کوئین وکٹوریا جو ہے، ان کا امپائر، سوویت یونین کا جو امپائر تھا، یہ وہ خدا کو مانتے ہی نہیں تھے جی. کتنے دنیا میں امپائر آئے ہیں، بڑے بڑے فرعون آئے ہیں، اب بھی دنیا میں فرعونہ کی حکومت ہے. یہ کوئی مومن ہے بھائی کہ اس سے ایمان ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے فتوحات کیے؟ تو عقل ہے ان کے پاس، یہ کہتے ہیں ان کا اسلام سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے فتوحات کیے. اچھا میں آپ کی خدمت میں اب حدیث نکالنے لگا ہوں. دیکھو کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کافر تھے. دیکھیں اس سے واضح ایک اور حدیث دکھا دیتا ہوں. ان حدیث کا جواب نہیں دیا نا میرے استدلال کا، تو پھر مزید میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا. جیسے میں نے اب آپ کے ہر پوائنٹ کا جواب دیا، اپنا ٹائم ضائع کیا. یہ صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم ہے، یہاں پہ حدیث نمبر 941 ہے. اچھی طرح سے دیکھ لینا بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا ہے حذیفہ سے، میرے بعد جو امام ہوں گے، یکون بعد ائمۃ لا یہتدون بہدی، یہ میرے ہدایت پہ نہیں ہوں گے، ولا یستنون بسنتی، اور یہ میرے سنت پہ نہیں ہوں گے. وسیقوم فیہم رجال قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، ان میں ایسے لوگ ہوں گے میرے بعد جو امام ہوں گے کہ یہ بظاہر تو انسان ہوں گے، ان کے روح شیطان کی روح ہوگی، یعنی شیطان انسان کے روپ میں ظاہر ہو جائے گا. اب آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون سے خلف آئے تھے؟ 1 2 3 1 2 3. ٹھیک ہے نا. حذیفہ نے کہا کہ میں وہ زمانہ پاؤں تو کیا کروں، ان سے لڑوں؟ فرمایا کہ نہیں، ان کی بات مان لینا، ان سے لڑنا نہیں. چاہے وہ آپ کو مارے اور آپ کا مان چھین لیں تو ان کی آپ بات سنیں اور آپ ان کے ساتھ نہ لڑیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آئے تھے وہ مسلمان نہیں تھے. تو اب جو ہے نا یہ شخص میرے اس باتوں کا جواب، جس نے 30 سیکنڈ میرے لیے تھے، 30 سیکنڈ میرے لیے تھے بھائی، اب مزید 10 سیکنڈ لیے. تو اس شخص نے میرے پوائنٹس کا جواب نہیں دیا. میں نے عمر کا کفر، اس نے تیمم کے آیے کی مخالفت کی، کفر ثابت کیا. اب ابو بکر عمر عثمان تینوں کا کفر ثابت کیا. پوائنٹس کا جواب نہیں دے گا نا تو مزید اس سے گفتگو نہیں کریں گے بھائی. میرے بھائی نحمد